السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز. اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم. رمز جنون کی ایپیسوڈ 53 کا پارٹ 1 لے کر حاضر ہوئی ہوں. اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں. اور میرا دوسرا چینل ہے رومانٹک اردو ناولس، اس کو بھی جا کے سبسکرائب کریں. چلیں سٹارٹ کرتے ہیں. کیا مطلب؟ کیا تکلیف ہے اس تبریز خان کو؟ میرے پہاڑ ہیں وہ، انہیں کاٹ کر وہاں سڑکیں بنیں گی. میں دوں گا راستہ. ساویار خانزادہ فون پر طیش و عالم سے کرچا تھا. خان، وہ ہمارے ہی لوگوں کو بھڑکا رہا ہے کہ آپ انہیں پہاڑوں پر کوئی شاپنگ کمپلیکس تیار کروائیں گے. التمش خانزادہ کے اسپیکر پر آواز گونجی تھی. اگر یہاں پر شاپنگ کمپلیکس تیار ہوگا تو میری زمینیں، میرا راستہ، میرا علاقہ اور شاپنگ کمپلیکس تیار ہوگا تو اس میں ہمارا علاقہ ہی ترقی کرے گا. لوگ کیسے بھڑک سکتے ہیں؟ وہ اپنی سیاہ شال کندھوں پر چھٹکتے گررایا تھا. خان، ان لوگوں کو اتنی سمجھ ہوتی تو پھر کیا تھا؟ اور تبریز خان ان لوگوں کی اسی سمجھ کا فائدہ اٹھا رہا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ آپ کا مزید نام ہو، یہاں کے لوگوں میں آپ کی دھاک عزت بیٹھے. التمش خانزادہ کی بات پر ساویار خانزادہ کے جبڑے بھینچے تھے. خان، آپ کو 2-4 دن یہاں ٹھہرنا ہوگا. آپ کی موجودگی میں کوئی چوں بھی نہیں کر سکے گا. ساویار خانزادہ کی موجودگی ہی کافی ہوگی لوگوں کی زبان بند کرنے کے لیے. آپ کہیں تو آپ کے لیے گیسٹ ہاؤس کی صفائی وغیرہ کروا دوں؟ التمش خانزادہ نے سنجیدگی سے پوچھا. نہیں، میں اپنے فارم ہاؤس ٹھہروں گا. گیسٹ ہاؤس کی ضرورت نہیں. ساویار خانزادہ منہ پر ہاتھ پھرتے مرر میں ساحرانہ نقوش بغور دیکھتے سنجیدگی سے بولا. اور دیکھتا ہوں کیسے کوئی ساویار خانزادہ کے مقابل آ سکتا ہے. میری گولی اس کا سینہ ہوگا. فون پر گراتے ہوئے فون بند کرتے ڈریسنگ ٹیبل پر پٹک گیا تھا. ساویار خانزادہ نے اپنی نیم کنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرا. وہ اس وقت سیاہ کھردری شلوار قمیض پر سیاہ مردانہ شال اوڑھے ہوئے تھا. اس دن کے 12 بج رہے تھے. آج 11:30 کے قریب کمرے سے چلی گئی تھی. وہ ناشتہ دوپہر کا کھانا کھا کر ڈیرے کے لیے نکلنے لگا تھا، مگر اب اسے حویلی سے دور کچھ دن فارم ہاؤس پر گزارنے ہی تھے. حویلی کے بغیر، یعنی عائش کے بغیر، اسے طیش و عالم میں مبتلا کر رہا تھا. اس کے گرم وجود سے لپٹے بغیر اسے نیند نہیں آتی تھی. وہ دھیرے دھیرے اسے لیے سلو اینٹی ڈرگ بنتی جا رہی تھی، جس کے بغیر رہنا مشکل ہوتا جا رہا تھا. وہ اپنی ہلکی گھنی بیئرڈ سہلاتے ہوئے کمرے سے نکلتے تیز تیز قدموں سے زنان خانے کی طرف بڑھا تھا. السلام علیکم مورے. وہ تبانہ خانم کو دیکھتے رکا تھا. وعلیکم السلام. تبانہ خانم صوفے سے اٹھتے ساویار خانزادہ کی طرف بڑھ گئی تھی. وہ مؤدب انداز میں ان کے آگے ہلکا سا جھکا. رقیہ خانم نے ساویار خانزادہ کے کندھے پر ہاتھ پھیرا. کیسا ہے ساویار تم؟ ارتضیٰ کے جانے کے بعد تم نے ایک پل بھی ہمارا ساتھ نہیں بتایا. وہ ساویار خانزادہ کو دیکھتے رو دی تھی. اس لیے میں آپ کے پاس نہیں ٹھہرتا مورے. آپ کے آنسو مجھے بتاتے ہیں کہ ساویار خانزادہ بے حد کمزور انسان ہے جو اپنے بھائی کو نہ بچا سکا. ارتضیٰ کو کھونے کا غم میرے لیے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. ساویار خانزادہ اپنی نازک سی مورے تابانہ خانم کے عارض پر گرتے آنسو بے حد نرمی سے اپنے انگوٹھوں سے صاف کر گیا تھا. وہ بے حد کم عمر دکھتی تھی. 14 سال کی عمر میں شادی ہوئی تھی. آلیان نے کبھی زمین پر پاؤں نہیں رکھنے دیا تھا. کبھی اونچی آواز میں بات تک نہ کی تھی. آلیان خان کی سنگت میں مسکراہٹ تابانہ خانم کے لبوں سے جدا نہیں ہوئی تھی، مگر ارتضیٰ خان کے جانے کے بعد ان کی آنکھوں سے آنسو جدا نہیں ہوتے تھے. ارتضیٰ خان کے جانے کے بعد ساویار خانزادہ نے کبھی انہیں مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. اس میں تمہارا کیا قصور ہے ساویار خانزادہ؟ خدا نے ہمارا ارتضیٰ کی اتنا ہی زندگی لکھا تھا، تم کیا کر سکتا تھا بھلا؟ تبانہ خانم روتے ہوئے ساویار خانزادہ کے چوڑے سینے پر سر رکھ گئی تھی. وہ تبانہ خانم کے گرد اپنا بازو نرمی سے لپیٹتے ان کے سر پر موجود سیاہ چادر پر نرمی سے لپ رکھ کیا تھا. تم بہت غلط بات کر رہا ہے تبانہ. ہمارا ارتضیٰ کا موت میں خدا کا مرضی سے زیادہ ان ذلیل بغیرت ملکوں کا ہاتھ تھا. وہ زرقا خانم صوفے سے اٹھتے بولی تھی. استغفر اللہ، کیسا بات کر رہا ہے بھابھی؟ اللہ کا مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. وہی سب پر قدرت رکھتا ہے. تبانہ خانم کا چہرہ زرقا خانم کی بات پر بے حد سنجیدہ ہوا تھا. ایسا ہی ہے تبانہ، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، مگر ہمارا ارتضیٰ کا قتل تو اس ذلیل بغیرت لڑکی کے بھائی نے کیا. زرقا خانم کی بات پر اب ساویار خانزادہ کی رنگت سرخ ہوئی تھی. اس نے سرخ آنکھوں سے زرقا خانم کو دیکھا تھا. وہ اسی لیے تو ادھر آیا تھا، خون بہا میں اپنا بھائی کا لیے کیے کا سزا بھگتنے کے لیے. مگر وہ تو یہاں عیش کر رہا ہے. 12 بجے تک کمرے میں سوتا رہتا ہے. ایسا سلوک ہوتا ہے خون بہا میں آیا ہوا عورت کے ساتھ؟ اس کو استبل جانوروں کا باڑہ میں رات کو بند کر دینا چاہیے. زرقا خانم ساویار خانزادہ کو دیکھتے استضائیہ لہجے میں بولی تھی. زاویار خانزادہ اپنی کنپٹی انگلی سے سہلاتے بمشکل اپنے کھولتے خون پر بمشکل قابو پا رہا تھا. جو بھی ہوا بھابھی، ہم کبھی اس لڑکی کا ایسا سلوک نہیں کر سکتا تھا.
نہ میرا بیٹا کبھی کرے گا۔ یہ انسانیت سے گرا ہوا سلوک ہے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتا۔ تبانہ خانم نے سنجیدگی سے کہتے اپنے ایک ایک لفظ پر زور دیا تھا۔ تم اپنا بیٹا کا قتل بھول گیا تبانہ؟ بھول گیا کہ بنا کسی وجہ سے اس ذلیل لڑکی کے بھائی نے ہمارا ارتضیٰ کو مارا؟ اس ذلیل لڑکی نے بھرا محفل میں ہمارا ارتضیٰ کو تھپڑ مارے، اس پر پسٹل تانے، ہمارا خاندان کو گالیاں دی۔ رقیہ خانم دبی آواز میں غصے سے چیخ رہی تھی۔ زاویار خانزادہ تبانہ خانم کو اپنے حصار سے آزاد کرتے، اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے، بمشکل اپنی رگوں میں بھڑکتے خون پر کنٹرول کر رہا تھا۔ جب اسے لگ رہا تھا بھڑکتا باہر آ جائے گا۔ نہیں بھولا بھابھی، ہم نہیں بھولا۔ ہم تبانہ آلیان خان ہے، کسی کا ساتھ غلط نہیں کرتا، مگر اپنا ساتھ کیا ہوا غلط کبھی نہیں بھولتا۔ ہمارا ارتضیٰ کا قاتل کو سزا ملے گا، ہر حال میں مل کر رہے گا۔ حسان ملک کو ویسے ہی پہاڑ سے نیچے گرایا جائے گا جیسے ہمارا بیٹا کو بے دردی سے پھینکا گیا تھا۔ تب ہمارا بیٹا اس ونی کا رسم ختم کرتے اس لڑکی کو یہاں سے جانے دے گا۔ پہلی مرتبہ ہمارا زاویار یہ سب کرے گا، ونی میں آیا ہوا اس لڑکی کو آزاد کرے گا۔ اس نکاح کو کرنے سے پہلے ہمارا بیٹا نے ہم سے وعدہ لیا تھا وہ حسان ملک کو ہر حال میں بے درد موت دے گا، اسے مارنے کے بعد اس لڑکی کو آزاد کر دے گا۔ تبانہ خانم نے عدل لہجے میں بولتے خانزادہ کو دیکھتے تائید چاہی تھی۔ ایسا ہی ہوگا مورے، بہت جلد میں ارتضیٰ کے قاتل کو ویسے ہی بے رحم موت دوں گا جس نے میرے ارتضیٰ کو دی، اور عائش کو میں آزاد کر دوں گا، جانے دوں گا یہاں سے۔ وہ مضبوطی سے ایک ایک لفظ پر زور دیتے تبانہ خانم کو اپنے بازوں کے حلقے میں لیے ڈائننگ روم کی طرف اپنے بھاری قدموں سے بڑھ گیا تھا۔ ہمارے بیٹی کا ساتھ نکاح کا وعدہ بھی یاد رکھنا تبانہ خانم۔ زرقہ خانم کی بات پر تبانہ خانم اور زاویار خانزادہ کے بھاری قدم رکے تھے۔ یاد ہے ہم کو بھی، زاویار کو بھی، بچپن کا منگ ہے زاویار کا، زاویار اس سے نکاح ضرور کرے گا، یہ وعدہ ہے ہمارا۔ تبانہ خانم نے بھی اس بار عدل لہجے میں کہا تھا۔ زاویار کے بازو کے حلقے میں وہ ڈائننگ روم کی طرف لڑ گئی تھی۔ زرقہ خانم بھی اس کے پیچھے ہی ڈائننگ روم میں داخل ہوئی تھی۔ ڈائننگ روم میں 2-3 ملازمیں مختلف کھانے کے ڈونگے لے کر ڈائننگ روم میں داخل ہوئی تھیں۔ ان کے پیچھے ہی عائش سیاہ رنگ کی مخصوص فراک میں ملبوس اندر داخل ہوئی تھی جو اپنے ساتھ لائی تھی، اور وہ زیادہ تر اسے ہی پہن کر رکھتی تھی۔ فراک کافی قیمتی اور سٹائلش تھی، اسے ہلکا کپڑا پہننے کی عادت نہیں تھی۔ جب تک اس کے پاس اپنے ڈریسز تھے اس کی کوشش تھی کہ انہی ہی زیادہ تر پہنا جائے۔ زاویار خانزادہ کے دلائے ہوئے ڈریسز بہت ہی ہلکے اور بدسو بے رنگ سے لگتے تھے، اسی طرح تو ملازموں کے بھی کپڑے نہیں تھے۔ وہ تو گل رانا نے ان پر لیسز لگا کر انہیں بہت محنت سے جدید انداز میں سٹچ کیا تھا، ورنہ تو وہ دیکھنے کے بھی لائق نہیں تھے۔ وہ ٹرے میں پانی کا جگ اور گلاس رکھے ہوئے اندر داخل ہوئی تھی، سر پر گرم سیاہ شال اوڑھے ہوئی تھی جو وہ مشکل ہی سنبھالے ہوئے تھی۔ ٹیبل پر گلاس اور جگ رکھتے ہوئے شال اس کے سر سے پھسلتی اس کے ایک کندھے پر آن ٹہری تھی۔ شاور لینے کی وجہ سے اس کے سنہرے بال نم تھے، کچن کے برتن دھونے کی وجہ سے اس کی فراک آگے سے مکمل پھیکی ہوئی تھی، اس کی وجہ سے اس کے گہرے گلے سے نظر آتی رانائیاں مکمل واضح ہوئی تھیں، جہاں زاویار خانزادہ کی شدتوں کے نشان پوری آب و تاب سے چمک رہے تھے، جس پر نظر نہ پڑتے تبانہ خانم اور زرقہ خانم کے چہرے سرخ ہوئے تھے۔ زاویار خانزادہ کے سر پر سفید رنگت مزید سرخ ہوئی تھی۔ چادر سنبھالو اپنی، اسے قہر بار نگاہوں سے دیکھتے غرایا تھا۔ زاویار خانزادہ کی گھبراہٹ پر عائش کے ہاتھوں سے جگ اس کا ہاتھ لگنے کی وجہ سے ٹیبل پر گر گیا تھا۔ سبھی اپنی کرسیوں سے کھڑے ہوئے تھے، پانی کی پوری ٹیبل پر بکتے نیچے بہہ رہا تھا۔ عائش اپنی چادر اچھی طرح خود پر اپنے وجود پر اوڑھے بھیگی خوفزدہ نگاہوں سے زاویار کو دیکھ رہی تھی جو اس کے قریب ہی کھڑا ہوا سرسبز نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی گیلی فراک سے اس کے نشیب و فراز مکمل عیاں ہو رہے تھے۔ اس لڑکی کا صرف یہی ایک بات آتا ہے، اپنا جسم کا ہر وقت نمائش کرنا، بھرا محفل میں اپنا جسم کا نمائش کرتے کس طرح آ کر واویلا کرنا ہے، کس طرح دوسرے مردوں کو اپنا جسم کا کشش کی طرف کھینچنا۔ زرقہ خانم کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی زاویار خانزادہ تنے ہوئے نقوش کے ساتھ ٹیبل سے جگ اٹھائے پوری قوت سے عائش کے بیک والی دیوار پر مار چکا تھا۔ وہ چیختے ہوئے زاویار خانزادہ کے سینے سے آن لگی تھی۔ ٹوٹا کان زمین پر بکھرا تھا۔ عائش گھبراتے ہوئے اب خوفزدہ نگاہوں سے زاویار خانزادہ کو دیکھ رہی تھی۔ زرقہ خانم اسی لمحے خاموش ہوتے کرسی کی سطح پر مضبوطی سے ہاتھ جما گئی تھی۔ کل زاویار خانزادہ نے عائش کو اپنے سینے سے لگایا تھا، آج عائش اس کے سینے سے لگی تھی۔ تبانہ خانم نے زاویار خانزادہ کے چہرے پر خون اترا دیکھتے زرقہ خانم کو تعصب بھری نگاہوں سے کافی غصے سے دیکھا تھا۔ زاویار، وہ بری طرح کانپتے ہوئے اس کی شال مٹھیوں میں جکڑے ہوئے اس کی سیاہ سرخ ہوتی آنکھوں سے میں اپنی نیلی بھیگی ہراساں نگاہیں گاڑی ہوئی تھی۔ بدن پر شدید لرزہ طاری ہوا تھا، وہ اس کے بدن پر شدید لرزہ طاری ہوتا دیکھتے اپنی غضبناکی پر قابو پا گیا تھا۔ بخار کی وجہ سے مزید اسے ڈرنے لگی تھی۔ آرام اور خوراک نہ ملنے کی وجہ سے اس کا بخار نہیں اتر رہا تھا۔ کل رات سے ٹمپریچر اترا ہی تھا، اور کل رات اس نے ایک لمحہ اسے
اپنی پناہوں سے آزاد نہیں کیا تھا۔ اتنے دنوں سے وہ اس کی قربت کے لمحات میں کافی نرمی برت رہا تھا۔ کل رات اس نے رحم نہیں کھایا تھا۔ آج صبح سے وہ پھر سے بخار سے چل رہی تھی۔ وہ عائش کے کپکپاتے بدن کو بگاڑ دیکھتے اسے خود سے دور چٹک گیا تھا۔ وہ کرسی کی سطح کو جکڑے بمشکل ہی خود کو سنبھال پائی تھی۔ آئندہ کبھی آپ نے عائش کے حوالے سے کسی مرد کا ذکر کیا تو آپ سے زاویار خانزادہ نہیں، سردار زاویار خانزادہ بات کرے گا، اور سردار زاویار خانزادہ بات نہیں کرتا، سزا دیتا ہے۔ زرقا خانم کو طیش و عالم سے گھورتے ہوئے اپنی ایک ٹانگ کرسی پر رکھتے تھوڑا سا جھکتے کرایا۔ زاویار خانزادہ کی بات پر زرقا خانم کی رنگت خوف سے سرخ پڑی تھی۔ یہ میری عورت ہے، جب تک یہ زاویار خانزادہ کی ہے اس پر مجھے کسی عورت کا سایہ بھی گوارا نہیں۔ وہ اپنے گھٹنے پر اپنی کوہنی رکھتے ہوئے رقیہ خانم کو سرخ آنکھوں سے دیکھتے انگشت شہادت کی انگلی اٹھائے۔ وارن کر گیا تھا، ونی میں ہے، خون بہا میں آئی ہے، مگر جب تک میرے نکاح میں ہے اس پر میرا حق ہے۔ میں اس کے کردار کی ذاتیات پر ایک گھٹیا لفظ نہیں سنوں گا، اور میں اپنی بات بار بار دہرانے کا عادی نہیں۔ وہ اپنی ٹانگ کرسی سے نیچے رکھتے ہوئے کرسی پر اپنی زوردار لات مار گیا تھا۔ کرسی لڑکھڑاتے ہوئے دور جا گری تھی۔ زاویار خانزادہ کو غصے میں دیکھتے تبانہ خانم اور زرقا خانم بالکل خاموش تھی۔ وہ غصے کا اچھا خاصا تیز تھا۔ زیادہ تر زاویار خانزادہ کے کسی فیصلے کے مخالف نہیں چاہتی تھی۔ ارتضیٰ خان میں زرقا خانم کی جان بستی تھی۔ زاویار کو ہمیشہ اپنے داماد کی نظر سے دیکھا تھا۔ عائش کا وجود ہی کانٹوں کی طرح چپتا تھا۔ ان کی بیٹی کا معاملہ نہ بھی ہوتا تو وہ ارتضیٰ خان کے قاتل کی بہن کو کسی بھی صورت معاف نہیں کر سکتی تھی، جس نے بھری محفل میں ارتضیٰ خان کو تھپڑ مارے تھے، اس پر پسٹل تانی تھی۔ زاویار خانزادہ اپنی شال گلے میں چھٹکتے ہوئے ڈائننگ روم کے دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کمرے میں آؤ تم۔ زاویار خانزادہ نے پلٹتے ہوئے عائش پر سرد نگاہ ڈالی، جو اپنی شال کو آگے سے سینے سے دونوں ہاتھوں سے جکڑے ساکت سے پتھر بنی کھڑی تھی۔ اس کے وجود میں، اس کی پکار میں اس کی کوئی حرکت نہیں ہوئی تھی۔ عائش! وہ اسے اسٹل مجسمہ بنے دیکھتے دھاڑ اٹھا تھا۔ عائش اس کی دہاڑ پر بھاگتے ہوئے اس کی طرف بڑھی۔ وہ زرقا خانم کو خون اتری نگاہ سے دیکھتے عائش کی کلائی پکڑے تیز تیز قدموں سے ڈائننگ روم سے نکل گیا تھا۔ تمہارا بیٹا کبھی اس لڑکی کو نہیں چھوڑے گا۔ تبانہ ونی کا رسم کبھی یہاں ختم نہیں ہوگا۔ ارتضیٰ کے قاتل کو مار کر بھی زاویار ہمیشہ اسے اپنے نکاح میں رکھے گا، جس پر کسی عورت کا سایہ برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ یہ کیا برداشت کرے گا؟ وہ کسی دوسرے مرد کے پاس چلی جائے؟ زرقا خانم گہرے سانس لیتے غصے سے بولی تھی۔ چھوڑ دے گا بھابھی، چھوڑ دے گا۔ ارتضیٰ کا قاتل اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ یہ لڑکی خود زاویار خانزادہ کے ساتھ نہیں رہے گا۔ یہ لڑکی عام لڑکی نہیں ہے جو اپنے بھائی کا قتل ہونے کے بعد خاموشی سے یہاں رہ لے۔ وہ مر جائے گی مگر زاویار کی بہن کی بیوی بن کر نہیں رہے گی۔ ہم سب نے دیکھا ہے کیسے یہ لڑکی بنا ڈرے بے خوف اس حویلی میں پوری حویلی کے ساتھ تنتناتے ہوئے داخل ہوا تھا۔ ارتضیٰ پر پسٹل اٹھائے کتنے مردوں کے درمیان کھڑی ہو گئی تھی۔ اس ویڈیو میں اس لڑکی کا انگلیاں ٹریگر پر کپکپا نہیں رہا تھا، کافی مضبوط تھا۔ وہ ایک سیکنڈ میں ارتضیٰ پر گولی چلا سکتا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی زاویار خانزادہ کیسا ہے۔ وہ اپنی مرضی سے ونی میں آیا ہے۔ 4 گھنٹے زاویار خانزادہ نے اسے واش روم میں باندھا تھا۔ اس حویلی سے جاتے ہوئے اس کے قدموں میں لڑکھڑاہٹ نہیں تھی، ویسے ہی تنتنا تھا۔ ڈیرے پر جس طرح اس کے بھائی کے ساتھ جو زاویار نے سلوک ہوا، وہ کوئی اور لڑکی ہوتا یہ دیکھتے مرتا مر جاتا، مگر خود کو زاویار کے حوالے نہ کرتا۔ وہ پھر بھی آیا ونی میں۔ یہاں وہ اپنے بھائی کا سزا بھگت رہا ہے، اس لیے یہ سب سہ رہا ہے۔ اس کے پاس نہ کہنے کو کچھ ہے نہ ہی طاقت، اور وہ اس وقت وہ مجبور قیدی ہے جس پر فرد جرم عائد ہو چکا ہے۔ اسے اب ہر حال میں یہ سزا کاٹنا ہے۔ جس دن وہ ہر الزام سے بری ہو جائے گا، وہ اس جیل کی سلاخوں پر اپنا سر مار کر خود کو زخمی کر دے گا، مگر خاموشی سے اس قید کو نہیں کاٹے گا۔ وہ بنا پروں کے بھی زاویار خانزادہ کی بند مٹھی سے پھر کر کے اٹھ جائے گا۔ تبانہ خانم نے زرقا خانم کو دیکھتے اٹل لہجے میں کہا تھا، اگر بچہ ہو گیا تو پھر وہ یہ قید کاٹے گا نا؟ زرقا خانم نے تبانہ خانم کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ جو لڑکی اپنے بھائی کے لیے خود ونی میں ہو کر آیا اور پھر اپنے بچہ کے لیے یہ سب جھیلے گا، اور تب تک تو تمہارا بیٹا اس کے لیے نرم بھی ہو جائے گا۔ زرقا خانم تنزیہ مسکرائی تھی۔ بھابھی، زاویار خون بہا میں آئی ہوئی عورت سے اپنا کبھی وارث پیدا نہیں کرے گا۔ جس کا بھائی نے ہمارا ارتضیٰ کو مارا، اس عورت سے وہ کبھی اپنا وارث پیدا نہیں کرے گا۔ تبانہ خانم نے مضبوطی سے کہتے پورے یقین سے سر نفی میں ہلایا تھا۔ جس طرح تمہارا بیٹا اس کو لیے کمرے میں گھسا رہتا ہے، ہم کو نہیں لگتا وہ خود پر کنٹرول کرتا ہوگا، اور ابھی بھی وہ اسے کمرے میں بلا کر اپنا حق ہی لے رہا ہوگا۔ اپنا خوبصورت بیوی کا برہنہ جسم دیکھ لیا ہے، آگ لگ چکی ہوگی تمہارا بیٹا کے بدن میں۔ زرقا خانم غصے سے بولتے ڈائننگ روم سے نکل گئی تھی۔ تبانہ خانم لب کاٹتے ہوئے زرقا خانم کی باتوں پر غور کرتے پریشانی سے کرسی پر بیٹھی تھی۔ وہ کسی صورت عائش سے زاویار خانزادہ کی اولاد نہیں چاہتی تھی۔ عائش اس کے پیچھے ہی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ کر کے دروازے کو زاویار خانزادہ کے حکم پر وہ سسکی بھرتے زاویار
दरवाजे को लॉक करते इसकी तरफ छोटे छोटे कदम उठाते बढ़ी। सावियार वो उसकी तरफ बढ़ते इसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़े इसे अपनी नीली भीगी इल्तिजाइया निगाहों से देखते पुकार उठी थी। क्या देख रही हो? तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें क्यों कमरे में बुलाया है? वो अपनी शॉल गले से उतारते दूर उछाल गया था। आयुष की नाजुक कमर इसकी गिरफ्त मजबूत हुई थी। उसे मजीद अपने करीब करते इसकी शॉल भी इसके वजूद से उतारते दूर उछाल गया था। इस सवाल का जवाब देने की ज़रूरत नहीं। आईने में आंखें देख लें, खुद भी पता चल जाएगा। वो इसकी बेतहाशा सुर्ख आंखों को देखते हिचकी ले गई थी, जहाँ गुस्से की सुर्खी के साथ खुमार की सुर्खी भी छाई थी। क्या हुआ है मेरी आंखों को? वो इसके जवाब पर महफूज होते फिर से सवाल कर गया था। उसकी आंखों की सुर्खी की बाबत जानने की लगी थी। वो हैरान हुआ था। वो फार्म हाउस कुछ दिनों के लिए जाना था। इसे डाइनिंग रूम में देखते वो इसके साथ वक्त गुजारने का सोच चुका था। रही सही कसर इसके गीले फ्रॉक और इसकी नीली आंखों में ठहरे खौफ ने पूरी कर दी थी। सुर्ख हैं वो इसकी आंखों में देखते खौफ से सिसकी ले गई थी। ये तो गुस्से से भी सुर्ख होती हैं। वो इसे अपने मजीद करीब कर गया था। वो अपने स्लीपर उतारते इसके चमकते स्याह बूटों पर अपने सफ़ेद नरमो नाजुक पैर रख गई थी। ये गुस्से वाली सुर्खी नहीं है, मैं पहचानती हूँ। आश ने इसकी आंखों को बगौर देखते मासूमियत से कहते अपनी बात पर जोर देते हिचकी ली थी। इसके देखने के अंदाज और बात पर जावियार खानजादा के लबों से बुलंद बबान कहका गूंजा था। वो हंसते हुए इसकी कमर को बेदर्दी से मुट्ठी में जकड़ते इसे अपने सीने में शिद्दत से भींचते इसकी नाजुकी को अपने चिटानी सीने से बेदर्दी से मसल गया था। आयश इसकी बेरहमी पर अब खामोशी से इसे देख रही थी। गुस्सा मुझे आया था, बहुत आया था, जब ज़रका ताई ने यह कहा कि तुमने अपने जिस्म की नुमाइश की। जी किया ज़रका ताई की ज़ुबान काट दूँ। वो इसकी नाजुक से फ्रॉक के आगे लगे बेहद स्टाइलिश से लूप में लगे छोटे छोटे बटनों को एक एक करते खोलते चला गया था। जावियार इसकी इल्तिजाई पुकार पर जावियार खानजादा के सर्द बर्फीली निगाह की हिद्दत पड़ी थी। वो इसके सर्द निगाह पर खामोश हुई थी, मगर फिर ख्याल आया गलती मेरी बीवी की भी तो है ना, जिसे अपनी शाल का ख्याल ही नहीं रहता, जिसे पता ही नहीं एक औरत होते ख़ुद को कैसे संभालते हैं। वो इसे बेदर्दी से बेड पर धकेलते हुए इस पर हावी हुआ था। इसकी कलाइयाँ बेदर्दी से जकड़े वो इसकी गहराइयों पर चुका। आयश के लबों से सिसकारियाँ बुलंद हुई थी। अभी मेरी सांसें ही यहाँ पर बिखरी हैं। कुछ किया नहीं मैंने। जावियार खानजादा ने अपनी पुरतपिश सांसें इसके बरहना नशीबो फराज पर बिखेरते ऊपर होते इस पर सर्द निगाह डाली। आयश की नीली भीगी आंखों में खौफ और हिरास गहरा हुआ था। वो इसकी जुनून खेसियाँ अभी जिस्म के किसी हिस्से पर बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं पहले भी तुम्हें वार्न कर चुका हूँ, मुकम्मल लिबास पहना करो, अच्छी तरह अपने जिस्म को खुश करके कपड़े पहना करो। जावियार खानजादा ने इसकी नीली आंखों में खौफ देखते गुस्से से कहा। इसने फ्रॉक के नीचे कुछ नहीं पहना हुआ था। ये बात जावियार खानजादा को ज़्यादा तैश में मुब्तला किए हुई थी। जावियार मैंने अपना बदन खुश किया था। बाल गीले होने की वजह से फ्रॉक गीली हुई थी। कुछ बर्तन धोने की वजह से मेरे कपड़े गीले हुए। आयश ने कपकपाते लबों से वजाहत दी। जावियार खानजादा का जर चेहरा देखते इसके ऊपर से उठते खड़ा हुआ। आयश जान खलासी होने पर बेयकीनी से इसे देखा था। कल रात इसकी सिसकारियों और रहम की दरख्वास्तों पर भी इसे रहम नहीं आया था। दूसरे लम्हे वो जल्दी से उठकर बैठते अपने बटन बंद करने लगे। चादर ओढ़ो, तुम मेरे साथ चल रही हो। जावियार खानजादा ने आयश को बगौर देखते हुक्म दिया। बुखार की वजह से वो काफ़ी नकाहत ज़दा लग रही थी। इसे फार्म हाउस पर हफ्ता भी लग सकता था। ज़रका खानम इसकी गैर मौजूदगी में इस एक हफ्ते में आयश के साथ काफ़ी हद तक आमीर सलूक कर सकती थी। वो इसे इस हालत में किसी कीमत बस यहाँ अकेला नहीं छोड़कर नहीं जा सकता था। ना वो खुद अब इस औरत के बगैर रह सकता था। इसे हर रात इसकी ज़रूरत थी। वो इसे बेहद गहरी निगाहों से देख रहा था। आयश इसके हुक्म पर मज़ीद हिरासा निगाहों से देख रही थी। इसके ऐसे देखने पर वो इसकी तरफ बढ़ा। क्या हुआ है? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें पहाड़ से धक्का देने के लिए लेकर जा रहा हूँ? वो इसकी तरफ बढ़ते अपना एक पाँव उसके गिर्द बेड पर रखते झुके हुए इसकी आंखों में देखते इसकी थोड़ी को नरमी से जकड़ते सवाल कर गया था। नहीं। आयश ने इसकी आंखों में देखते सर नफ़ी में हिलाया। क्यों नहीं लगता तुम्हें? जावियार खानजादा ने इसकी थोड़ी को सख्ती से जकड़े इसका चेहरा मज़ीद ऊपर किया। जिस दिन आपको मुझ पर रहम आ गया इस दिन आप इस वजूद की सांसें खींचेंगे। अभी तो मेरी सज़ाएं बहुत लंबी हैं। आप मुझे कभी एक बार मौत नहीं देंगे। कतरा कतरा मेरे जिस्म से रूह खींचेंगे। उसकी आंखों में देखते ज़ख्मी सा मुस्कुराई थी। आयश की बात पर जावियार खानजादा की आईब्रो तनी थी। ठीक है, फिर देखता हूँ तुम्हारे लिए मौत को गले लगाना कितना आसान है। मैं आज रास्ते में ही तुम पर रहम खाते पहाड़ों से धक्का दे दूंगा। उसकी आंखों में तमस्कराती निगाहों से देखते इसकी थोड़ी छोड़ते सीधा खड़े होते अपने मुंह पर हाथ फेरने लगा। इसके कुछ जवाब इसे पता नहीं क्यों शदीद गुस्से में मुब्तला कर देते थे। रगों में दौड़ता खून भड़क उठा था। आयश अपनी आंखें बेदर्दी से हथेली से साफ करते हुए बेड से उठी थी। जावियार खानजादा इसे
پر ایک سرد نگاہ ڈالتے اپنی شال صوفے سے اٹھائے، اپنے گلے میں مفلر کے انداز میں ڈالے دروازہ کھولتے باہر نکل گیا تھا۔ عائش اپنی شال بیڈ سے اٹھائے اچھی طرح خود پر اوڑھتے دروازہ کھولتے کمرے سے نکلی تھی۔ وہ باہر آتے خاموشی سے زاویار خانزادہ کے پیچھے بڑھی۔ نہ کوئی راستہ تھا، نہ اس کا کوئی چارہ گر تھا۔ وہ کسی بات سے انحراف کرتی تھی، وہ ظالم کی قید میں تھی، اسے ہر حال میں اس شفاق ظالم کی بات ماننی تھی۔ وہ نہ مانتی، وہ منوا لیتا، وہ اس کے کمزور بدن پر اور کتنا ظلم سہتی۔ زاویار، یہ کہاں جا رہا ہے تمہارے ساتھ؟ تمانا خانم کی بات پر داخلی دروازے کی طرف بڑھتے زاویار خانزادہ کے قدم رکے تھے۔ عائش بھی خاموشی سے اس کے پیچھے رک گئی تھی۔ مورے میں اپنے فارم ہاؤس پر ذرا کام ہے مجھے، کچھ دن ادھر لگیں گے، یہ تب تک میرے ساتھ رہے گی، زاویار خانزادہ نے رخ پلٹے سنجیدگی سے کہا۔ عائش پر نگاہ پڑتے اس کی قہر میں اضافہ ہوا تھا۔ وہ گھر میں اوڑھے جانے والی شال ہی خود پر اوڑھے ہوئے تھی۔ سر سے پیر تک آتی چادر اوڑھو خود پر جس میں تمہارے پاؤں بھی نظر نہ آئے۔ زاویار خانزادہ نے اسے گھورتے ہوئے لفظ چبائے۔ ایسی تو کوئی چادر نہیں میرے پاس زاویار، عائش نے اسے غصے میں دیکھتے جلدی سے کہا۔ گلرانا سے میں نے منگوائی تھی، جا کر دیکھو الماری میں ہوں گی۔ وہ اسے سرد نگاہوں سے دیکھتے حکمیہ لہجے میں بولا۔ عائش سر اس بات میں ہلاتے تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ کیا ضرورت ہے اسے ساتھ لے کر جانے کا؟ تم جاؤ، یہ یہیں رہے گا، یہ تمہارے ساتھ نہیں جائے گا، توانا خانم نے زاویار خانزادہ کو دیکھتے حکم دیا۔ مورے، عائش میرے ساتھ جائے گی، یہ میں فیصلہ کر چکا ہوں۔ جب میں کوئی فیصلہ کر لیتا ہوں میں پیچھے نہیں ہٹتا، اور فکر نہ کریں عائش خون بہا میں آئی ہے، اس حقیقت کو میں کبھی نہیں بھولوں گا، وہ سنجیدگی سے کہتے داخلی دروازہ کھولتے نکل گیا تھا۔ عائش بھاگتے ہوئے لاؤنج میں داخل ہوئی۔ وہ تبانہ خانم کو ایک نگاہ دیکھتے ہوئے بھاگتے ہوئے داخلی دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ وہ اب سیاہ بہت بڑی چادر میں لپٹی ہوئی تھی جو پیروں تک آتی تھی۔ وہ اپنی چادر کو سنبھالتے ہوئے داخلی دروازہ کھولتے باہر نکل گئی۔ تبانہ خانم گہرے سانس لیتے خود پر قابو پاتے ہوئے تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ عائش کار پورچ میں آتے وہاں کھڑی گاڑیوں کی طرف بڑھی تھی۔ کار پورچ بہت طویل تھا، وہاں 4-5 گاڑیاں ہر وقت کھڑی رہتی تھیں۔ وہ اپنی چادر بمشکل سنبھالتے ہوئے آگے بڑھتی سامنے آج سے آتی عالیان خان سے ٹکرا گئی تھی۔ لڑکی، اگر تم آئندہ مجھ سے مت ٹکرانا، ورنہ زمین میں گاڑ دوں گا تمہیں۔ عالیان خانزادہ عائش کو دیکھتے حلق کے بل دہاڑا تھا۔ عالیان خانزادہ کی دہاڑ پر زاویار خانزادہ نے کہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے قدم رکے تھے۔ آئیبرو تنی تھی، ماتھے پر شکنیں آن ٹہری تھی۔ وہ تیزی سے پلٹا تھا۔ عالیان خان کو عائش کو غضبناکی سے گھورتے دیکھتے وہ بھاگتے ہوئے عائش کی طرف بڑھا۔ وہ تھر تھر کانپتے ہوئے عالیان خان کو دیکھ رہی تھی۔ ماما میں آ رہی تھی۔ عائش عالیان خان کی آنکھوں میں غضبناکی اتری دیکھتے مزید سہم گئی تھی۔ دور ہو جاؤ میری نگاہوں سے، ویسے بازو سے دور دھکیل گئے تھے۔ اس سے پہلے وہ گرتے زاویار خانزادہ سے جلدی سے تھامتے اپنی مضبوط باہوں میں بھرتے اپنے سینے سے لگا گیا۔ زاویار خانزادہ نے عالیان خان کو سنجیدگی مگر ناگواری سے دیکھا تھا۔ عائش کو ایسے دور دھکیلنا اسے سخت ناگوار گزرا تھا۔ ادھر بہت سے ملازم بھی موجود تھے، عالیان خان کا ذاتی گارڈ بھی ان کے پیچھے نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ عالیان خان زاویار خانزادہ کو گھورتے ہوئے تیز تیز قدموں سے آگے بڑھ گئے تھے۔ زاویار خانزادہ خود پر قابو پاتے عائش کو اپنے بازو کے حلقے میں لیے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ وہ عالیان خان کی گرج پر اچھی خاصی سہم گئی تھی، اپنے قدموں پر بمشکل ہی کھڑی تھی۔ یہاں اس نے زاویار خانزادہ کے علاوہ کسی دوسرے مرد کو ابھی تک نہیں دیکھا تھا۔ نکاح سے پہلے جب وہ پولیس لے کر زاویار کی حویلی آئی تھی تب عالیان خان کو دیکھا تھا۔ نکاح کی رات دلہن کے لباس میں عالیان خان کو دیکھا تھا جب زاویار اس کا گلا دبا رہا تھا۔ عالیان خان نے آگے بڑھ کر اسے روکا تھا۔ عالیان خان کی پرسنالٹی اچھی خاصی باروب تھی، ان کی گھنی مونچھیں، اونچا لمبا قد، ان کی سرسبز آنکھیں، وہ ان سے اچھا خاصا ڈر گئی تھی۔ زاویار خانزادہ نے گاڑی کا دروازہ کھولتے اگلی سیٹ پر اسے بٹھایا۔ وہ لرزتے ہوئے اپنی نکاحت زدہ وجود کو بمشکل سنبھالتے گاڑی میں بیٹھتے سیٹ سے ٹیک لگا گئی تھی۔ زاویار خانزادہ نے ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھتے گاڑی میں بیٹھتے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ کیا ہوا تھا بابا جان کو اتنا غصہ کیوں آیا؟ زاویار خانزادہ نے ونڈ اسکرین پر نگاہیں گاڑے لب نیچے سوال کیا۔ میں نظر آ گئی اس لیے غصہ آ گیا، عائش نے چادر سے اپنے نم آرس رگڑتے آہستگی سے بھیگے لہجے میں کہا۔ جو پوچھا ہے وہ بتاؤ، وہ اسٹیئرنگ پر مکہ مارتے ہوئے دہاڑا تھا۔ عائش کی دہاڑ پر لرزتے ہوئے دروازے کی طرف کس کی تھی۔ میں ٹکرا گئی تھی ان سے، مگر زاویار قسم سے میں جان بوجھ کر نہیں ٹکرائی تھی، مجھے سچ میں وہ نظر نہیں آئے تھے۔ عائش نے دروازے سے لگے اسے دیکھتے بھیگے لہجے میں ٹوٹے لفظوں سے وضاحت دی۔ ہاتھ تو نہیں اٹھایا انہوں نے تم پر؟ زاویار خانزادہ نے ونڈ اسکرین میں نظریں جمائے، بے حد سرد لہجے میں سوال داغا تھا۔ یہ سوال کرتے اس کے پورے وجود کی رگیں ظاہر ہوئی تھی۔ پیشانی پر ڈھیروں شکنیں تھیں، بھووں کے عضلات اچھے خاصے تنے تھے۔ وہ اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ نہیں، صرف دھکا دیا، عائش نے روتے ہوئے سر نفی میں ہلایا تھا۔
عائش کے جواب پر زاویار خانزادہ کے مضبوط ہاتھوں کی گرفت اسٹیئرنگ پر مضبوط ہوئی تھی. عضلات ہیلے پڑے تھے، پیشانی کی شکلیں کھٹی تھی. زاویار خانزادہ نے اس کی طرف دیکھتے اس کے شال اس کے عارض سے ذرا سا پیچھے کی. وہ کب سے شال سے اپنے نم عارض بے دردی سے رگڑ رہی تھی. عارض رکندھار ہوا تھا. اس کا سرخ گال دیکھتے زاویار خانزادہ کو یہی لگا تھا کہ عالیان خان نے اس پر ہاتھ اٹھایا ہے. آئندہ دیکھ کر چلنا، بابا جان سے یا پھر کسی سے بھی مجھے ٹکراتی نظر نہ ہو. زاویار خانزادہ نے اس کے بے حد سرخ عارض پر انگوٹھا رگڑتے ہوئے تنبیہ مگر بے حد نرم لہجے میں کہا تھا. عائش نے زاویار خانزادہ کی آنکھوں میں دیکھتے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا. اپنے بال اچھی طرح کور کرو. وہ اس کی سنہری لٹیں اس کے عارض پر بکھرے دیکھتے حکم دیتے گاڑی سٹارٹ کر گیا تھا. عائش نے جلدی سے اپنی چادر سے اچھی طرح اپنے بال کور کیے. چہرہ بھی ڈھکو، میرے گارڈ ملازم تمہارا چہرہ نہ دیکھیں. زاویار خانزادہ نے گاڑی بیک پر لیتے اس کی ایک نظر اس کے خوبصورت نقوش پر ڈالی تھی. اب لہجہ سرد تھا. سیاہ چادر اس کے ہالے اور رونے کی وجہ سے اس کے خوبصورت نقوش مزید دمکنے لگے تھے. عارض چادر سے رگڑ رگڑ کر وہ انہیں بے حد سرخ کر چکی تھی. ان عارض پر وہ زیادہ تر زردیاں کھلتی دیکھتا رہتا تھا. بہت کم ان عارض پر سرخی ہوتی تھی. وہ سرخی اترتے عارض کے ساتھ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی. عائش نے کپکپاتے ہاتھوں سے بہت بے دنگی سے اپنا چہرہ ڈھکا تھا. زاویار خانزادہ کی گاڑی تیزی سے کھلے گیٹ سے باہر نکلتے کلام کی سڑکوں پر دوڑنے لگی تھی. فردان، مرتضیٰ خان کا موبائل تم تک پہنچا دوں گا. مجھے اس کے کمرے کی الماری سے ملا ہے. زاویار خانزادہ دونوں ہاتھوں سے اسٹیئرنگ کو جکڑے اپنے کان میں بلوٹوتھ لگائے یہاں کے کمشنر سے مخاطب تھا. عائش اس کے ساتھ والی سیٹ پر آنکھیں موندے ہوئی تھی. چہرے پر اب نقاہت نہیں تھا. مجھے نہیں پتا تھا اس موبائل کا. میں اس موبائل کو چارج کر چکا ہوں مگر لاک ہونے کی وجہ سے کھول نہیں سکا. اس موبائل میں کون سا نمبر ہے وہ بھی مجھے نہیں معلوم. دو نمبر ارتضیٰ کے نام پر تھے ان کا مکمل ڈیٹا میں نکلوا چکا ہوں. ارتضیٰ خان کے نام پر 2 ہی سمز تھیں. اس سیل فون میں کون سی سم ایکٹیو ہے اور کس کے نام پر ہے مجھے نہیں معلوم. زاویار خانزادہ بے حد سنجیدگی سے بول رہا تھا. زاویار خانزادہ کی باتوں پر عائش کی پیشانی پر پسینے کے قطرے چمکے تھے. وہ بری طرح کانپنے لگی تھی. یعنی اس موبائل میں وہ نمبر تھا جس سے ارتضیٰ خان نے اسے بہت سے میسیجز کال کی تھی. وہ جس نمبر پر اسے غلطی سے شاہویر ملک کو کیا ہوا میسیج سینڈ ہو گیا تھا. ہاں، موبائل لاکڈ کھلنے پر ہی پتہ چلے گا وہ کس کے نام پر سم استعمال کر رہا تھا. ہو سکتا ہے فون میں کوئی ثبوت کچھ تو ایسا ہو جس سے اس کے قتل کے متعلق مزید کچھ شواہد مل سکیں. وہ ونڈ اسکرین پر نگاہیں گاڑے کرب سے بول رہا تھا. اس کی جلی ہوئی باڈی تک نہیں ملی تھی. صرف راکھ ہی تو تھی ادھر. ڈی این اے سیمپل کیا ملتے. وہاں جھاڑیوں نے اور کچھ درختوں نے بھی آگ پکڑ لی تھی. کچھ نہیں ملا سوائے راکھ کے جس میں انسانی لاش کے سیمپل ہی بس مل سکے تھے. وہ سنجیدگی سے بولتا اپنی سرخ آنکھیں 2 انگلیوں سے مسل گیا تھا. یہ سب بولتے اس کی سرخ آنکھیں نم تھی. یہ موبائل فون میں آج ہی تم تک پہنچا دوں گا. ہر صورت مجھے رات تک مکمل ڈیٹا اس موبائل کے متعلق چاہیے. سنجیدگی سے بولتے اپنی گاڑی کی سپیڈ بڑھائے ہوئے تھا. گاڑی کلام کی اونچی نیچی سڑکوں پر تیزی سے دوڑ رہی تھی. ایک دم اسے اپنی گاڑی روکنی پڑی تھی. اس کے سامنے ہی بہرمند کی سیاہ جیپ آ کر رکی تھی. وہ فرنٹ سیٹ پر اپنے گارڈ اپنے دوست کریم خان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. اس کے جیپ کے پیچھے اوپن سیٹوں پر آمنے سامنے مزید گارڈز بھی بندوقیں لے کر بیٹھے تھے. زاویار خانزادہ کو دیکھتے بہرمند کی آنکھیں چمکی تھیں. وہ چلتے ہوئے سیٹ پر کھڑا ہوا تھا. جیپ پر اوپر سے بغیر چھت کے تھی. وہ ہنستے ہوئے سیٹ پر کھڑا ہوتے ونڈ اسکرین کی سطح پر ہاتھ رکھتے اپنی پسٹل زاویار خانزادہ پر ٹان گیا تھا. کریم خان بھی ہنستے ہوئے کھڑا ہوتے ہوئے اپنی بندوق زاویار خانزادہ پر ٹان گیا تھا. اب وہ دونوں ہنستے ہوئے زاویار پر پسٹل اور بندوق تانے ہوئے تھے. زاویار خانزادہ گاڑی میں بیٹھے جبڑے بھینچے سرخ آنکھوں سے بہرمند کو دیکھ رہا تھا. وہ فون پر بات کرتے غلطی سے درخزی خانزادہ کے علاقے میں مزنے والی سڑک پر ٹرن لے گیا تھا. زاویار خانزادہ نے پریشانی سے اس کے ساتھ بیٹھی عائش کو دیکھا جو سہمی نگاہوں سے سامنے کھڑی جیپ میں کھڑے آدمیوں کو دیکھ رہی تھی جو مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے ان کی گاڑی پر پسٹل تانے ہوئے تھے. اپنا چہرہ ڈھکو. زاویار خانزادہ نے بہرمند کو خون و شام نگاہوں سے گھورتے ہوئے عائش کو حکم دیا. عائش نے جلدی سے اپنا چہرہ ڈھکا تھا. عائش کا چہرہ ڈھکنے پر بہرمند اور کریم خان کا کہکہ گونجا تھا. ان کے خباثت بھرے کہکوں پر زاویار خانزادہ کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے تھے. زندگی میں پہلی مرتبہ وہ اپنے دشمنوں سے اتنا ڈر گیا تھا کہ اس کا وجود لمحوں میں پسینے سے تر ہوا تھا. وہ اکیلا تھا. ڈرنے کی وجہ یہ نہیں تھی بلکہ اس کے ساتھ عائش اس کی عورت اس کی عزت تھی. اپنی عزت کو لے کر وہ ڈر گیا تھا. بہرمند اور کریم خان کی نگاہیں عائش پر گڑھی دیکھتے وہ بہت مشکل سے برداشت کر رہا تھا. یہ درخزی خانزادہ کا علاقہ تھا. اس وقت بہت سارے گارڈز بہرمند کے ساتھ تھے. بہرمند کتنی ذلیل فطرت رکھتا تھا وہ جانتا تھا. اور اسے مار کر یقیناً وہ عائش کو اپنی قید میں رکھ سکتا تھا.
اتنا آسانی سے تو اسے نہ جانے دیتا۔ راستہ دو بہرمند، ورنہ یہیں گاڑ دوں گا۔ زاویار خانزادہ نے اپنی پسٹل پکڑتے گاڑی کے شیشے سے چہرہ نکالتے گرجتے ہوئے کہا۔ زاویار خانزادہ کی گرج پر بہرمند اور کریم خان کے بلند و بانگ کہہ کے گونجے تھے۔ کیا کیا جائے کریم خان اس کا؟ آج تو اس گیدڑ کے ساتھ اس کا شیر بھی نہیں۔ بہرمند اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کریم خان کو دیکھتے بولا، مار دینا چاہیے اس گیدڑ کو، شیر خود ہی بھاگتا ہوا آئے گا، پھر اس کا شکار کریں گے۔ کریم خان زاویار خانزادہ پر نگاہیں گاڑے ہوئے کہکا لگا گیا تھا۔ زاویار خانزادہ نے اپنی پاکٹ میں پڑے موبائل سے بڑی ہوشیاری سے التمش خانزادہ کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ یک بار وہ آ جاتا، پھر وہ ان سب کو چھٹی کا دودھ یاد دلانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اگر اسے کچھ بھی ہو جاتا تو التمش عائش کو ہر صورت آزاد کروا لیتا۔ وہ مر جاتا، عائش پر کسی قیمت آنچ نہ آنے دیتا۔ لالا کی گاڑی پیچھے سے آ رہی ہے، وہ کبھی یہ سب نہیں کرنے دے گا۔ بہرمند خان نے زاویار خانزادہ کو گھورتے کریم خان سے آہستگی سے کہا، روز روز موقع نہیں مل سکتا، آج اس زاویار خانزادہ کو اس کی اوقات یاد دلانا ہی ہے۔ اگر ہم لوگ اس کو ایسے ملتا تو یہ ہمیں جانے دیتا۔ کریم خان نے زاویار خانزادہ کو گھورتے ہوئے اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرا۔ ٹھیک کہہ رہا ہے، تم شکاری کتوں کا شکار کرنے میں دیر نہیں لگانا چاہیے، کیا پتا کتا پہلے حملہ کر کے اپنا ہی شکار پر آئے شکاری کو مار دے۔ بہرمند نے اپنی پسٹل زاویار خانزادہ پر تانے ٹریگر کی طرف انگلی کا دباؤ بڑھایا۔ بہرمند درخزی خانزادہ کی دہاڑ پر پیچھے سے آتی ہوئی درخزی کی گاڑی میں اوپن سیٹوں پر بیٹھے گاز نے شدید ہوائی فائرنگ کی تھی۔ درخزی خانزادہ نے بھی اپنی گاڑی بہرمند کی گاڑی پر شدید فائرنگ کی تھی۔ بہرمند اور کریم خان ہڑبڑا کر رہ گئے تھے۔ درخزی خانزادہ کی گاڑی بہرمند کی جیپ کے ساتھ آ کر رکی تھی۔ درخزی نے اپنی سائڈ سے چہرہ نکالتے بہرمند پر اپنی سرسک نگاہیں گاڑی۔ لالا ہم جا ہی رہا تھا تو یہ منحوس اس کا چہرہ دیکھتے گاڑی روکنا پڑا۔ اب آج کا سارا دن منحوس گزرے گا۔ بہرمند درخزی کی سرسک نگاہ اور اس کے ہاتھ میں پسٹل دیکھتے اسی لمحے اپنی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ وہ اپنی طرف کے شیشے سے اسے گھورتے ہوئے اس پر اپنی پسٹل تانے ہوئے تھا۔ کریم خان بھی اپنی سیٹ پر بیٹھتے جیپ سٹارٹ کر گیا تھا۔ وہ دونوں زاویار خانزادہ کو گھورتے زن سے جیپ آگے بڑھا کر لے گئے تھے۔ زاویار خانزادہ اسٹیئرنگ پر ہاتھ جماتے درخزی خانزادہ کو صرف آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ بھی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اسے صرف نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ درخزی خانزادہ اپنی گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے زاویار خانزادہ کے قریب لاتے روک چکا تھا۔ دونوں اب اپنی سائڈ کے شیشوں سے ایک دوسرے کو گھورتے ایک دوسرے پر پسٹل تانے ہوئے تھے۔ تمہارے ساتھ تمہاری عورت ہے، اس لیے آج تم بچ کر یہاں سے جا رہے ہو۔ درخزی خانزادہ دشمنی میں عورتوں کو استعمال نہیں کرتا، ورنہ تم رحم کے قابل نہیں۔ اور زاویار خانزادہ کو خون اتری آنکھوں سے دیکھتے ہوئے استضاحیہ مسکرایا تھا۔ زاویار خانزادہ کسی کا احسان نہیں لیتا، مگر آج تمہارا احسان قبول کرتا ہے۔ مگر ایک بات یاد رکھنا، اگر غلطی سے بھی کبھی میری عورت پر ایک آنچ آتی تو یہاں خون کی ندیاں بہہ جاتی، بچتا تو کوئی بھی نہ، پہاڑوں کو ہلا دیتا۔ پھر زاویار خانزادہ اپنی بے رحمی سے زاویار خانزادہ درخزی خانزادہ کو گھورتے کرایا۔ زاویار کی بات پر درخزی خانزادہ کا بلند زبان کہکا گونجا تھا، بزدل ہو تم زاویار، عورت کو اپنی دشمنی میں استعمال کر چکے ہو۔ شکر کرو میری عورت پر کوئی آنچ نہیں آئی، ورنہ آج تمہاری عورت کو بھی میں نہ چھوڑتا۔ جب بات درخزی خانزادہ کی عزت پر اس کی بیوی پر آ جائے، وہ اپنے اصولوں سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ درخزی خانزادہ بھی جواباً زاویار خانزادہ کو گھورتے ہوئے کرایا تھا، ایک دن فیصلہ ہوگا کون بزدل کون بہادر، جس دن تجھے اور بہرمند کو میں اپنے ہاتھوں سے مہر دوں گا۔ جب بات زاویار خانزادہ کی عورت پر آ جائے نا، وہ صرف اپنے اصولوں پر سمجھوتا کرتا ہے، بلکہ خود کو بھی ہار جاتا ہے۔ زاویار خانزادہ کہتے گاڑی سٹارٹ کرتے گاڑی بیک پر لے جاتے ہوئے گاڑی موڑ گیا تھا۔ درخزی خانزادہ نے ڈیش بورڈ سے موبائل اٹھائے، ایک نمبر ڈائل کرتے کان سے لکھایا، زاویار خانزادہ کو کسی قیمت پر نقصان نہ پہنچایا جائے، اسے اس کی سڑک پر ٹرن لینے دیا جائے، بہرمند کا پیچھا کرو، وہ کوئی غلط حرکت نہ کرے۔ وہ فون پر ہدایت دیتے فون بند کرتے اپنی گاڑی سٹارٹ کر گیا تھا۔ چلیے جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔